اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر بھاری اکثریت سے فتح یاب ہو چکے تھے۔ بہت بڑا دھوکہ بہت ہی جدید طریقے سے کیا گیا تھا۔ کاغذات پر ایک خاص قسم کی روشنائی سے مہر لگائی گئی تھی جو نظر نہ آتی تھی، لیکن جو مہر لوگوں کو لگاتے تھے وہ دوسری خاص قسم کی روشنائی سے بنی تھی جو نظر آتی تھی۔ لیکن اگر ڈبے کا درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کر دیا جاتا تو پہلی والی روشنائی نظر آنے لگتی اور دوسری والی روشنائی نظروں سے غائب ہو جاتی، اور پھر مستقل یعنی پرماننٹ ہو جاتی۔ اس طریقے سے صدر جیت چکے تھے۔ مزہ کی بات یہ تھی کہ P3 نے اس تمام معاملات میں کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ اس نے رشوت دے کر لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ نتیجہ آنے سے پہلے نصوص خصوص واپس نکل آئے تھے۔ نتیجہ کا جب اعلان ہوا تو سرکاری سطح پر ہوا تو P3 کو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ جن لوگوں نے اس کے سے دھوکہ کیا ہے ان کو ضرور سزا دلائے گا۔ یہ کام اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ عبوری صدر مکمل صدر بن چکے تھے۔ مس ٹائگرس کی آواز میں قاطعہ صاحبہ نے صدر کو مبارکباد دی۔ اسی اثناء میں N5 سے غلطی ہو گئی۔ اس نے مس ٹائگرس کو فون کر کے شکریہ ادا کیا۔ مس ٹائگرس کے لیے یہ تمام باتیں عجیب تھی لیکن وہ خاموش رہی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب کسی نے اس کا نام استعمال کر کے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس کو اس کا علم نہ تھا، لہذا اس نے اس شخص کو معلوم کرنے کے لیے کوئی اسکیم بنانی شروع کر دی جو اس کے نام سے نئے نئے کارنامے کرتی تھی۔ لیکن N5 کی بیٹی بے انتہا خوش تھی۔ اس کی خوشی میں N5 کو بھی خوش ہونا پڑا۔ N5 کی زوجہ صاحبہ بھی بے انتہا خوش تھیں۔ پھر N5 اپنے فتح پر خوش تھا۔ N5 کے محکمے میں N5 کی دھوم بچ گئی۔ P3 کے محکمے والے بھی N5 کی قابلیت کا لوہا مان چکے تھے۔ صدارتی محل میں خوشی کا سما تھا، لیکن P3 اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے نئے صدر کے قتل کا پروگرام بنایا۔ فصوص نے صدارتی محل میں آ کر پہلے اپنے والد پروفیسر اخلاص صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کو اندازہ تھا کہ P3 کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس وقت دونوں محل میں موجود تھے۔ فصوص نے PA کے کاغذات سے چند نوٹس لیے اور آرڈرز نکال لیے تھے اور ان کو ضائع کر دیا تھا، لیکن اس وقت تک صدر صاحب خوشی کی وجہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ خاص چیمبر میں طعام تناول فرما رہے تھے۔ P3 کی تنظیم کے کارکنان نے صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ اس تنظیم کا مطالبہ تھا کہ وہ فوراً استعفیٰ دیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ خصوص اور پروفیسر اخلاص صاحب کو کچھ کرنا تھا۔ یہ آخری وکٹ تھی۔ اگر جیت جاتی تو سارا کھیل جیت جاتی، اور اگر ہار جاتی تو سارا کھیل ہار جاتی۔ پروفیسر اخلاص اور فصوص کے اذہان نہایت سرعت سے اور سرعت رفتاری سے کام کر رہے تھے۔ اس وقت P3 نے اعلان کیا کہ آپ سب کے طعامات میں زہر ملا دیا گیا ہے اور اس کا تریاق یعنی اینٹی پوائزن صرف ہمارے پاس ہے۔ اگر صدر صاحب استعفیٰ دے دیں تو پھر ان کو تریاق فراہم کر دی جائے گی۔ صدر صاحب نے اس سے سوال کیا، ہمارے ڈاکٹرز نے کتوں اور پرندوں کو کھانا کھلا کر دیکھ چکے ہیں، کسی کو کچھ اثر نہیں ہوا، کچھ رضاکار بھی کھانا کھا چکے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ نہیں ہوا تو پھر کھانا ایوان صدر میں کھانے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اس پر P3 نے زبردست قہقہا لگایا اور اس نے کہا، صدر صاحب آج کی دنیا میں آپ نے سلو پوائزن کا نام سنا ہے؟ یہ پورے ایک دن کے بعد اثر کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ قریب تھا کہ صدر صاحب استعفیٰ لکھ دیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ اخلاص صاحب کو کچھ کرنا تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ سر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کھانے میں زہر نہیں ہے۔ البتہ P3 صاحب جو تریاق کے نام میں دوا دے رہے ہیں وہ زہر ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو P3 صاحب سے فرمائیں کہ اس نام نہاد تریاق کو خود پی کر دکھائیں۔ ظاہر ہے P3 نے پی کر نہیں دکھانا تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی زہر ہے، لیکن اس کے لیے جس نے اولاً زہر نہ پیا ہو تو پھر آپ وہ زہر پی کر دکھائیں اور پھر اس کو پی کر دکھائیں۔ اخلاص صاحب نے P3 کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
اب یہ کام P3 نے نہیں کرنا تھا، لہٰذا اس نے کھل کر انکار کر دیا، یہ چیز کام کر گئی، اور سب نے اس کا نام نہاد تریاق پینے سے انکار کر دیا۔ خصوص سے اس وقت فوراً الارم یا سائرن بجا دیا، صدارتی عملہ چوکس ہو گیا، کمرے سے باہر P3 کے ارکان اور صدر کے حفاظتی عملے میں جھڑپ بلکہ اور خطرناک لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر خصوص نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر اخلاص نے دیکھا کہ اب وقت نہیں ہے تو P3 پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ بالآخر پروفیسر صاحب نے P3 کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ صدر صاحب نے پوچھا۔ جی ہم سگما 4 ہیں۔ سگما 4 یہ کیا ہے؟ جی ہم مس ٹائگرس کے ساتھی ہیں۔ مس ٹائگرس، صدر صاحب کے منہ سے نکلا۔ سر، اس وقت صرف اور صرف پروفیسر چانڈیو آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ آپ سب لوگوں کے خون کا تجزیہ کریں گے۔ صدر صاحب نے فوراً اپنے حفاظتی عملے کے سربراہ کو کہا کہ پروفیسر چانڈیو کو لایا جائے۔ پروفیسر جب آئے تو انہوں نے آدھی طوفان کی طرح سب کو خون کو جدید مشینوں سے چیک کیا اور اس کے بعد سب کو کچھ دوائیں دیں۔ اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، باقی لوگ بھی بے فکر ہو جائیں۔ ان کی آواز سنائی دی۔ ادھر P3 کے تمام ساتھی مارے جا چکے تھے اور لوگ اپنے گھر، ایک منٹ، یہ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں، لوگ اپنے گھر جانا چاہتے تھے، لیکن سپریم جنرل صاحب نے P3 کی سفارش کر کے صدر اور P3 میں عارضی صلح کرا دی تھی۔ ادھر یہ لوگ بازی پلٹ کر 9-2-11 ہو چکے تھے۔ N5 اور P3 میں عارضی صلح ہو چکی تھی۔ پروفیسر چانڈیو یعنی پروفیسر خالد چانڈیو صاحب یہ P3 جھوٹ بھی بولتا ہے؟ اخلاص صاحب نے سوال کیا۔ نہیں، وہ سچ کہہ رہا تھا، اس نے واقعتاً سلو پوائزن دیا تھا اور اس کا تریاق وہ واقعی تریاق تھا، لیکن تم نے اس کے سچ کو بھی مشتبہ کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے وہی تریاق استعمال کیا۔ یہ بات پروفیسر صاحب نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ فصوص اور پروفیسر اخلاص حیران رہ گئے۔